بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب گزارو گے پھر زندگی میں کیا آتا ہے سکون کا. مولانا صاحب فوراً مجھے معصوم کی حدیث یاد آ گئی، کلم الناس بقدر عقولہم. لوگوں سے باتیں کرو جتنی ان کی عقل ہے. بول بول کے تھک گیا لیکن یہ سمجھنے والی تھی نہیں. تو بس تعویذ کو بھائی مسئلہ کیا ہے کہ میری پوری سانس ہے، صبح سے لے کے دوپہر تک ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. مولوی صاحب کو ایسا تعویذ دو اس بوڑھی کا منہ بند ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ، میں تعویذ لکھ کے آتا ہوں آپ کے لیے، خاص تعویذ. کہ کمرے میں گیا، میں ایک کاغذ لایا اور اس کو لپیٹا اور اس کے ہاتھ میں دیا. میں نے کہا یہ لو، اور ایسا تعویذ ہے کہ آج تک کسی مولوی نے کسی کو نہیں دیا. کہ مولانا صاحب اس کا کرنا کیا ہے؟ پتھر کے نیچے رکھوں، پنکھے میں باندھوں، کسی قبر میں رکھ کے آؤں، اس کے کپڑے میں باندھوں. مولوی نے کہا یہ بڑی ایکسپرٹ ہے، اس کو پورا پتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا، اس کا ایک نیا طریقہ ہے، بالکل نیو طریقہ تمہیں بتا رہا اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مولوی صاحب کون سا طریقہ ہے؟ کہ دیکھو صبح جب گھر میں جھگڑا شروع ہو اس کو دانتوں کے نیچے رکھنا، دانت بھی پیچھے والے جو مضبوط دانت ان کے نیچے رکھنا، اور جیسے لڑائی بڑھتی جائے نا تو اس کو اتنا زور دیتی جائے، پھر دیکھنا میرے تعویذ کا اثر. مولوی صاحب کہتا ہے اتنے مہینے اس گاؤں میں رہا کسی نے کوئی خدمت نہیں کی. کہ یہ تعویذ دیا، 2 دن کے بعد مسجد آئی، اب دیکھا تو چاول کی روٹی، ساگ، مکھن. پہلے پتا ہوتا اتنا اثر ہے ان چیزوں میں. کہا مولانا صاحب مکھن لے کر آئی، چاول کی روٹی، ساگ، بڑی خوش، لسی کا پورا 1 کلو لسی، بڑی خوش. کہ مولانا صاحب کیا تعویذ کا اثر تھا. 2 دن ہو گئے میرے کانوں کو بڑی سکون اور شانتی ہے، کوئی گھر میں جھگڑا نہیں. کہ اچھا واقعہ کہاں؟ خاموش ہو گئی میری سانس. کیسا تعویذ تھا مولانا صاحب؟ کا تعویذ ہے کہ 24 گھنٹہ ساتھ رکھتی ہوں، اس کو میں کیسے گم کروں گی؟ قرآن سے تو دور ہو سکتی ہوں پر اس تعویذ سے میں کیسے دور ہو جاؤں؟ اس میں تو اثر ہے. کہ ذرا تعویذ نکال. اس نے نکالا، کہ کھولا، دیکھا سفید کاغذ، ایک نقطہ، ایک لائن بھی نہیں. فوراً غصے میں مولوی صاحب تو نے میری توہین کی ہے، تو نے ایسا تعویذ مجھے دیا ہے جس پہ کچھ نہیں، تم نے میرا مذاق اڑایا. کہ اس کو چھوڑ دے، بتا اثر تھا کہ نہیں. اب وہ کہنا یہی تو پریشان ہو، لکھا بھی کچھ نہیں، اثر بھی اتنا ہے. کہ اللہ کی بندی اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا. کہ سمجھ نہیں آئی، کہ سمجھ نہیں آئی کون سا علی کا فرمان؟ کا مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی تمہیں برا بلا کہے، تیرے ساتھ جھگڑا کرے، بہترین عمل ہے کہ خاموش ہو جا. بہترین عمل خاموشی ہے. جھگڑا کب ہوتا ہے؟ اس نے 1 گالی دی، تو نے 2 دی، اس نے 1 سنائی، تو نے 2 سنائی. بیوی کو سب سے بہترین چیز اگر سکھانی نا، آج مجلس کے بعد گھر جاؤ اسے بولا کرو گھر میں جھگڑا ہو جائے نا چپ رہا تھا، باقی میں سنبھال لوں گا، لیکن اگر تم بولی تو میں سنبھال نہیں پاؤں گا. بہترین چیز، بہترین عمل جب گھر میں جھگڑا ہو جائے خاموش ہو جاؤ. بھائی اس کی زبانوں کو اس طرح مثال دوں گا، ایک بال لے لو، بال کو جتنا زور سے دیوار سے مارو اتنی زور سے واپس آئے گی کہ نہیں؟ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. کب پہلے وہ بوڑھی تجھے 1 سناتی تھی تو اسے 4 سناتی تھی، پھر وہ جواب دیتی تھی، پھر تو 5 سناتی تھی، پھر برتن ٹوٹتے تھے، جھگڑا ہوتا تھا. لیکن ابھی اس نے تجھے 1 سنائی، تو تعویذ کو دباتی رہی. وہ بیچاری بوڑھی پریشان، میری بہو کتنی فضیلت والی ہے، اتنا سنا رہی ہوں مجھے 1 جواب بھی نہیں دیتی. وہ بھی خوش ہو گئی کہ یہ فرما بردار ہے. اگر تو پہلے دن سے جتنا تجھے اس کاغذ پہ ایمان تھا اتنا تو اپنے مولا علی پہ ایمان رکھتی، کبھی گھر میں جھگڑے نہ ہوتے. تو ہم کہتے تو یا علی مدد ہیں، لیکن مدد کبھی تعویذ سے لیتے ہیں، کبھی ان کاغذوں سے، کبھی بنگالی بابوں سے. اگر عملاً انسان کے وجود میں کردار فاطمی آ جائے، کردار حسینی آ جائے، کردار نہیں عقل فاطمی، عقل
ایسے سوچو جیسے علی سوچتے تھے، ایسے